میں جس کے جواب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں ڈسکرپشن میں اس کا لنک پوسٹ کیا ہے اور ایک کامنٹ میں بھی کر دوں گی. میں نے اس ویڈیو کو پہلے ایڈ کیا تھا اپنی ویڈیو میں، مگر اس کی وجہ سے شاید کچھ گائیڈ لائن ایشوز آ گئے تھے تو میری ڈیلیٹ ہو گئی. تو اس شخص کا کہنا ہے کہ اہل سنت کا ٹائٹل نہیں ہے جشن مولود کعبہ، شیعوں کا طریقہ ہے تو اس وجہ سے ہم نہیں منائیں گے. مجھے پتا ہوتا تو میں آتا نہیں. تمہاری یہ بدقسمتی ہے پھر کہ تم مولا علی کا ذکر کرنا نہیں چاہتے. یہ تمہاری بدقسمتی ہے، اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی اور وہ اس محبت کو دل میں لے کر انتقال کر گیا، یعنی کہ دنیا سے چلا گیا، تو وہ شہادت کا رتبہ پائے گا. محبت سے خالی دل جو ہوتے ہیں نا وہ دلیلیں مانگتے ہیں، ورنہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو دلیل نہیں چاہیے ہوتی کہ مجھے جس ہستی سے محبت ہے، آج اس کا یوم پیدائش ہے، یہ یوم وصال ہے، یہ کوئی بھی سیلیبریشن کی بات ہے تو مجھے سیلیبریٹ کریں. آپ لوگ اپنے بچوں کی سیلیبریشن منانے کے لیے قرآن میں سے دیکھتے ہو کہ تمہارے بچے کا نام لکھ کر ادھر لکھا ہوا ہے کہ اس کا دن مناؤ، مگر تم اپنے محبت میں مناتے ہو نا. ہزاروں کی تعداد میں محبت کے لیے احادیث ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آتی تو وہ تمہارے لیے دلیل نہیں ہے کہ ان کا دن منانا جائز ہے یا نہیں. تو بہرحال تم نے کہا کہ اہل سنت کا ٹائٹل ثابت کر دو، تو میں ثابت کرتی ہوں. اہل سنت کی کتاب میں سے امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے، یعنی تواتر سے ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی کو کعبے کے اندر جنا. مورخین نے متواتر روایات سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت علی مولود کعبہ ہیں. مستدرک امام حاکم نیشاپوری اہل سنت و جماعت سے ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب آپ مجھے دے دینا. اور اگر نہیں ہے تو پھر آئندہ باقی جتنے تم لوگ ہر بات میں امام حاکم کرتے رہتے ہو، پھر وہ بھی مت کرنا. یعنی کہ تم لوگوں کو جب بات اہل بیت اطہار کی آئے گی، وہاں پر تم لوگوں کو نہ قرآن ماننا ہے، نہ حدیث ماننا ہے، نہ اجماع ماننا ہے، نہ قیاس ماننا ہے. تب تم لوگوں کو بس چولیں مارنی ہے، وہ بھی سٹیج پر بیٹھ کے، وہ بھی ممبر رسول پر بیٹھ کے، جہاں پر صرف حق کی بات کرنی ہوتی ہے وہاں پر تم لوگ چولیں مار دیتے ہو. اور تف مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک ایک بندے پر جس سے اس کو گریبان سے اٹھا کر محفل سے باہر نہیں پھینکا کہ یہ تو محفل سجی مولا علی کے نام پر ہے، تو یہاں پر آیا کیا لینے؟ پھر تمہیں ان پہ بکواس کرتے ہوئے ذرا حیا نہ آئی کہ تم کس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہو اتنی نفرت کے ساتھ؟ سرکار فرماتے ہیں، اے اللہ تو اس سے محبت فرما جس نے علی سے محبت کی، اور اس سے عداوت فرما جس نے علی سے عداوت کی، اور تو اس کی مدد کر جس نے علی کی مدد کی، اور تو اس کی اعانت فرما جس نے علی کی اعانت کی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے علی تو دنیا میں بھی سید ہے اور تو آخرت میں بھی سید ہے. جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور وہ جو میرا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے. جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو میرے بعد تجھ سے بغض رکھے. اور تم لوگ مولا علی کی شان میں یوں ہی بول دیتے ہو. تم نے کوئی عام بندہ سمجھ لیا؟ تم لوگوں کو الفاظ کا چناؤ تک نہیں ہے، تمہارے لہجوں میں اتنی گستاخیاں، یہ سرکار کی حدیث پڑھ کر بھی. تو پھر یہ کون سی اہل سنت ہوگی جس میں نبی کی سنت کا حیا ہی نہیں ہے؟ نبی کی تو سنت ہے علی کا چہرہ دیکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم میں بار بار ارشاد فرمانا. اپنی محبت قرار دے رہے ہیں وہ مولا علی کے محبت کو، اپنا جز قرار دے رہے ہیں، اپنا جسم، اپنی جان قرار دے رہے ہیں. قرآن میں بھی رب فرما رہا ہے نا، مباہلہ کے وقت جب رب نے فرمایا اپنی جانوں کو لے کر آؤ، سرکار نے مولا علی کو اپنی جان سمجھ کر، اپنی جان بنا کر پیش کیا تاکہ لوگوں کو کوئی ابہام نہ رہ جائے، کوئی مولا علی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہ سمجھ لے. اتنے منافق ہو تم لوگ، نام سنت کا لیتے ہو اور بکتے ہو مولا کی شان پر. ہم لوگوں کی زبانیں تو اس قابل بھی نہیں کہ ہم ان کی تعظیم کے لیے کچھ لفظ ادا کر سکیں. اتنے گناہگار لوگ ہیں، اور کجا کہ ہم ان کی گستاخیاں کرتے پھرے، وہ بھی برسر ممبر. پھر لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ عورتیں ہیں مت بولیں، عورتیں ہیں مت بولیں، آپ کی آواز کا پردہ ہے. یہ پردے اور عظمتیں جنہوں نے ہمیں بخشی ہیں یہی وہ ہستی ہیں، اور تم لوگ ان کی عزتوں پر حملہ کرو گے، بکواس کرو گے، ہم چپ کر کے سنتی رہیں گی. ہمارا ایمان تو گوارا نہیں کرتا. ہم مردوں کی تابع ہیں، مگر تب تک جب تک وہ اہل بیت اطہار کی شان میں اٹھ کر بولیں گے. اگر تم لوگوں کی زبانوں میں تالے پڑ جاتے نا، سرکار کی آل کی شان بیان نہیں کر سکتے، تو ہم عورتیں اتنی کمزور نہیں ہیں. ہم جناب سیدہ زینب کی تب سنت اپناتے ہوئے ہم تو بولیں گی، اور وقت کے یزیدوں کو بتائیں گی جو تم لوگ روایات، جو حدیثیں، جو قرآن تم بھول چکے ہم تمہیں بتائیں گی. سرکار فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا دنیا میں نہیں، قیامت کے روز بھی تمہارے مددگار ہے. جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے مولا علی. جنت میں داخل وہی ہوگا جس کو مولا علی اجازت دیں گے. نزہۃ المجالس میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی سنیوں کی کتاب ہے. اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، اہل سنت نہیں کرتی. پتہ نہیں کون سی سنت اپنا رہے ہو. اہل سنت وہی ہو نا، تم لوگ وہی ہو نا کہ جو اپنے امیر اہل سنت کو
تم لوگ وہی ہے نا جو الیاس میمن ہے نا ذات کا یا جو بھی ہے، میں یہاں پر ذات کی وہ کرنی نہیں چاہ رہی، پر ایک عام انسان ہے، ایک عام بندہ ہے، مگر پورا ایک دن اس کی ماں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ جی شکریہ، یوم تشکر والدہ الیاس قادری. کس لیے بھائی؟ کہ اس نے ہمیں ایک ایسا بندہ دیا کہ وہ ہمیں سنتیں سکھا رہا ہے. ارے ایک عام بندے ہو کی گناہگار ماں کے لیے تم لوگوں کے پاس ایک دن پورا اس کے لیے مختص کر دیتے ہو کہ آج کا دن ہم اس کی شکر ادا کریں گے. کہ تو تمہیں شکر نہ آیا کہ جن کے صدقے تمہیں کلمہ ملا ہے ان کے لیے کوئی شکر نہیں؟ ان کے لیے دن منانے کے لیے تمہیں دلیلیں چاہیے؟ مولا علی کی شان یہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں مجھ سے پوچھ لو خدا کی قسم. یہ مولا علی فرماتے ہیں، باب مدینہ العلم ہے نا، مولا علی فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھ سے پوچھ لو قیامت تک ہونے والی کوئی بھی چیز اور میں تمہیں بتاؤں گا. کوئی کسی کی ہے ایسی شان؟ کوئی رکھتا ہے ایسی شان؟ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں تمہارا مددگار ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز بھی تمہارا مددگار ہے. چہرہ ایسا کہ دیکھ لو تو عبادت ہو جائے، ذکر ایسا کہ کر لو، نام لے لو تو عبادت ہو جائے، اور نام ایسا مولا علی کا کہ منافق کی پہچان کرا دے. تمہیں ان کی شان پر بھونکنا آتا ہے؟ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے؟ خود خالق کائنات نے جس کو مالک کائنات بنایا ہے وہ فرما رہا ہے کہ علی میری جان ہے، اور آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں کہ اے علی تو ہادی ہے اور میرے بعد راہ پانے والے تجھ سے راہ پائیں گے، یعنی ولایت کے سب سلسلے تجھ سے جاری ہوں گے، اور امت کے اولیاء اور علماء تجھ سے فیض حاصل کریں گے، اور قیامت تک تم فیض پہنچاتے رہو گے. تو تم لوگوں کو جب مولا علی کا ذکر نہیں کرنا، تم لوگوں کے پاس ہے کیا پھر تم بیان کرنے کے لیے؟ تم لوگوں کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں رب تعالیٰ نے، تم دیکھتے بھی ہو، سنتے بھی ہو، پڑھتے بھی ہو، پر جانتے کچھ نہیں، کیونکہ رب نے مہریں لگا دی. تمہیں علی کا ذکر کرنا گوارا نہیں، نہ کرو. تو تمہارے چپ رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اچھا ہے تم بدبختوں کو رب نے ویسے ہی علیحدہ کر کے رکھ دیا ہے. وہ آیت تطہیر میں رب نے فرما دیا گندے زبانوں گندے دلوں میں میرا مولا آئے گا ہی نہیں.